بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه الشاملة وعلى آلائه الكاملة، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ماہ سیام ماہ رمضان کا 23واں دن ہے اور ہم 24ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں. یہ 24واں پارہ، اس میں 3 سورہ مبارکہ شامل ہیں: سورہ زمر، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ. اور یہ تینوں صورتیں مکی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے سورہ زمر ہے جس کا کچھ حصہ 23ویں پارے میں گزر چکا ہے. جو حصہ 24ویں پارے میں ہے اس میں سب سے پہلی بات رب کائنات نے مکہ والوں کے اس غلط الزام کی نفی کی جو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ انسانی تاریخ کا بدترین ظالم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھے، ایک بات اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے ایک سوال کیا، اور یہ سوال آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. اہل شرک سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے: الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے معاون پکڑے، وہ اپنے نائب پکڑے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں؟ دوسرا سوال جو اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اگر اللہ رب العزت نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس کو فائدے میں بدل سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رحمت سے نوازنا چاہے تو کوئی ٹال سکتا ہے. پھر رب کائنات نے منکرین عذاب قبر کی نفی فرمائی ہے. یہاں پہ منکرین عذاب قبر وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے 42ویں آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ نیند جو ہے وہ موت کا دوسرا نام ہے. ہماری پنجابی زبان میں بھی کہتے ہیں سلطان ہوا بندہ ایک برابر ہوتا ہے. تو اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے منکرین عذاب قبر کے لیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا 45ویں آیت مبارکہ میں، اور وہ یہ کہ جس انسان کو اللہ کی توحید سے چڑ ہوگی نا وہ مشرک ضرور ہوگا. اور یہ ہر دور کا فائدہ ہے. میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا مسجد نبی میں درس دینے کے دوران. ظاہر سی بات ہے ہر موضوع پر بات کرنا پڑتی تھی. جب ہم توحید کی بات کرتے تو کئیوں کو وہاں پہ تکلیف ہونے لگتی. وہ جی مدینے میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کا ذکر کریں، نبی علیہ السلام کی شان بیان کریں، آپ کو توحید کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ رب العزت نے 45ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا: وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جب اکیلے اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل جو ہے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. پھر رب کائنات نے اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت دی کہ میرے بندوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخشنے پر قدرت رکھتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو بھی انسان شرک کرے گا اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت والے دن ساری کی ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی. آسمان جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ پھر 2 دفعہ. زمین جو ہے وہ سارے کے سارے اپنے اندر جو خزانے ہیں وہ نکال دے گی، اور پھر انبیاء کو لایا جائے گا، لوح
محفوظ رکھ دی جائے گی، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر کافروں کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ ان کو کھینچ کر جہنم کے دروازے پر لے جایا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر جہنم کے دروگے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے، تمہارے رب کی آیاتیں مبارکات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں آج کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ پھر دوسری طرف اس کے بالکل برعکس اللہ رب العزت نے دوسرا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ کہ جنتیوں کا جنت کے دروازے پر استقبال ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سورۃ المؤمن کی۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے رویے کو فرعون کے رویے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ ایمان والوں کو کافروں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان کی سازشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حق کو پہچاننے کے باوجود جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ان کو جھنجھوڑا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رب کائنات نے یہ سمجھایا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اگر کافروں کے پاس سیم و زر کے خزانے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، تو آپ اور آپ کے ماننے والے ان کو اس سے کبھی بھی حیران نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مال و دولت، تجارت، عہدے، طاقت، یہ چیزیں دنیاوی طور پر ان کو فائدہ دے گی، اور یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، یاد رکھیے، بڑا قیمتی نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رب کائنات دنیا اپنے خاص بندوں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن دین اور علم کی دولت اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، دیگر امتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر دعوت دی کہ زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس کتنی طاقت تھی، کتنی قوت تھی، رب کائنات نے انہیں کس طرح گرفت میں لیا، اور وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا تھا۔ اس کے بعد رب کائنات نے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان کی ایک خاص صفت بیان کی کہ وہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے دعا اسی کے لیے ہوگی جو اس کا حقدار ہے۔ اب ایک شخص اگر اللہ کی زمین پر شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، تقلید کے راستے پر چلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مکالمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا کہ قیامت والے دن اللہ کے باغیوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہوگا، اور اس مکالمے میں یہ ظالم ٹیکنیکلی طور پر معذور ہو جائے کہ اللہ کے سامنے ان کو جواب نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ فرعون کے دربار کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آیا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کرتا رہا۔ ایک دن جب فرعون کے درباری موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر رہے تھے تو وہ نہ رہ سکا، اس نے اس دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید کی، اور ساتھ ہی فرعون سے کہا کہ تم لوگ غلط ہو۔ اب اس کے نتیجے میں الفاظ کیا ہیں؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ قوم فرعون میں سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، وہ آل فرعون سے کہنے لگا ظالموں، تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ سلسلہ کو نیا نہیں، اس کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر موجود ہے
قوم کو بھی اس نے مخاطب کیا، فرعون کو بھی مخاطب کیا اور مختلف انداز سے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم جو ہے وہ باز نہ آئی۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، ایسے شخص کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اللہ مالک اللہ رب الجلال والاکرام نے اس شخص کو بچا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کی ایک دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون اس کے حواریوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے صبح اور شام۔ اب فرعون کی لاش تو فرعون مصر کے اندر موجود ہے، وہاں کے عجائب خانے میں موجود ہے اور وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، تو ہمارے سامنے تو اس کو عذاب نہیں ہو رہا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں وقت سے پہلے ظاہر نہیں کرتے، لیکن قرآن نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر رب کائنات نے قیامت کی ایک نقشہ کشی ہمارے سامنے رکھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ کفر کے سردار ہیں وہ اور ان کے متبعین جب جہنم میں جائیں گے تو وہ پھر نچلا طبقہ اپنے سرداروں سے لڑے گا کہ تم لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی، تم اپنی مرضی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے 60ویں آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ساتھ فرما دیا جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید ملکیت یا توحید ربوبیت کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے، متکبرین کا انجام رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ شامی میں سجدہ کی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرداران قریش ایک دفعہ مسجد میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ ابو سفیان کا سسر عتبہ بن ربیعہ ہوگا کہ میں جا کر تمہاری طرف سے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کرتا ہوں، شاید وہ ہماری بات مان جائے اور صراط مستقیم کو چھوڑ دے، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ چلا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بسم اللہ پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس میں سجدہ آیا تو نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدے میں پڑ گیا اور فرمایا یہ میرا جواب ہے، جا کر اپنی قوم کو بتا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے شروع میں ہی اہل مکہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مکالمہ ذکر کیا، پھر تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے اس کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد ساتھ سمجھا دیا کہ اتنی عظیم نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جس طرح قوم عاد قوم ثمود پر آیا، ان کا انجام بھی رب کائنات نے بیان فرمایا۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ قیامت والے دن انسان کی زبان خاموش رہے گی، اس کے جسمانی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ بدبخت انسان کہے گا اپنے جسمانی ادا سے میرے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں وہ ذات بولنے پر مجبور کر رہی ہے جو چاہے تو پتھروں کو بھی بلا لے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ دلیل کے مقابلے میں شور مچانا یا دلیل کے مقابلے میں تشدد پر اتر آنا یا دلیل کے مقابلے میں گالی دینا یہ کافروں کا شیوہ ہے، مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے دین پر استقامت کی عظمت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈٹ جاتے ہیں، آخرت تو بعد کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر فرشتے نازل فرماتے ہیں اور وہ آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں، آخرت کا انعام جو ہے وہ بعد میں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ بیان کیا کہ ہمیشہ اپنا لب و لہجہ نرم رکھیں، موقف بے شک سخت رکھیں۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ قرآن کے محفوظ ہونے کا تذکرہ اللہ نے کیا، کائنات اور انسانی نفس میں رب کائنات کی جو بے شمار توحید کی علامات ہیں ان کو اللہ ملک العلامہ رب الجلال والاکرام نے بیان کیا۔ تو جس طرح میں روزانہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت ساعتیں ہیں، قرآن سیکھنے کا ایک بہترین موسم اللہ نے دیا ہے، یہاں سے خلاصہ سنیں، اس کی روشنی میں جا کر ترجمے والا قرآن لے کر اس خلاصے کو جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً قرآن ہم پر اثر کرے گا۔ ہمیں اس بات کی یہ دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔